دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ ابلیس کی نسل کی ابتدا کیسے ہوئی؟ آئیے جانتے ہیں۔ ابلیس کی نسل کی ابتدا جس جن سے ہوئی اس کا نام تارانوس کہا جاتا ہے۔ تارانوس ابلیس سے 1,44,000 سال قبل دنیا میں موجود تھا، اور تارانوس کی نسل تیزی سے بڑھی کیونکہ ان پر موت طاری نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی انہیں بیماری لگتی تھی۔ البتہ چونکہ یہ آتشی مخلوق تھی تو سرکشی ان میں موجود تھی۔ اس جنوں کی نسل کی پہلی موت فرشتوں کے ہاتھوں پیدائش کے 36,000 سال بعد آئی، جس کی وجہ سرکشی تھی۔ یہاں پہلی بار موت کی ابتدا ہوئی، اس سے پہلے اس نسل میں موت نہیں ہوتی تھی۔ جبکہ بعد میں چلپانس نامی ایک نیک جن کو جنات کی ہدایت کا ذمہ سونپا گیا اور وہ ہی شاہ جنات قرار پائے۔ اس کے بعد ہاموس کو یہ ذمہ داری دی گئی اور ہاموس کے دور میں ہی چلیپا اور تلبیس کی پیدائش ہوئی۔ یہ دونوں جن اپنے وقت کے بے حد بہادر جنات تھے، اور ان کی قوم نے چلیپا کو شاشین کا لقب اس کے شیر جیسے سر کی وجہ سے دیا تھا۔ جبکہ ان دونوں جنات کی وجہ سے ساری قوم کہنے لگی کہ ہمیں اس وقت تک کوئی نہیں ہرا سکتا جب تک شاشین اور تلبیس ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ان دونوں جنوں کی وجہ سے قوم کے جنات آسمان تک رسائی کرنے لگے اور تیسرے آسمان پر جا کر شرارت کراتے۔ ایسے میں حکم الہی سے فرشتوں نے ان پر حملہ کیا اور عبرتناک شکست دی۔ اسی دوران جب اسرائیل علیہ السلام کو ابلیس نے دیکھا تو وہ سجدے میں گر گیا۔ تو ابلیس شروع سے ہی ایک نڈر اور ذہین بچہ تھا۔ اس میں باپ کی بہادری اور ماں کی مکاری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اس نے ملائکہ کے ساتھ جا کر توبہ کا باقاعدہ اعلان کیا اور پھر فرشتوں سے فیض علم حاصل کرنے لگا۔ علم حاصل کرنے اور ریاضت کا عالم بنا۔ اسے پہلے آسمان پہ عابد، دوسرے آسمان پر زاہد، تیسرے آسمان پر بلال، چوتھے آسمان پر والی، پانچویں آسمان پر تقی اور چھٹے آسمان پر قبازان کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب یہ فرشتوں کو سکھاتا تھا۔ ساتویں آسمان پہ ابلیس بقیہ نور میں رہا اور حفت افلاک کے سب ملائکہ کا معلم قرار دیا گیا۔ یہاں تک پہنچ کر ابلیس نے اپنی عاجزی اور ریاضت کی انتہا کر دی تھی۔ کم و بیش ابلیس نے 14,000 سال تک عرش کا طواف کیا۔ یہاں اس نے فرشتوں میں استاد سرادر اسرائیل کے نام سے شہرت پائی۔ کم و بیش 30,000 سال مقربین فرشتوں کا استاد رہا۔ ابلیس کے درس و وعظ کی میعاد کم و بیش 20,000 سال ہے۔ فرشتوں کے ساتھ اس کے قیام کی مدت بھی تقریباً 80,000 سال تک ہے۔ دوستو ابلیس کو حکم ہوا کہ دروغہ جنت رضوان کی معاملت کرو اور اہل جنت فرشتوں کو اپنے علم و فضل سے بہرہ کرو۔ یوں ابلیس کو جنت میں داخلے کا پروانہ بھی مل گیا اور جنت میں بھی اس نے اپنے علم سے دروغہ جنت رضوان کو سیراب کیا، اور یوں جنت رضوان کی کنجیاں بھی ابلیس کے پاس رہیں۔ تو روایات کے مطابق ابلیس 40,000 سال تک یہ فرض خزانچی انجام دیتا رہا۔ یہی وہ مقام اعلیٰ ترین جنت رضوان ہی تھا جہاں ابلیس نے پہلی بار بادشاہت کے خواب دیکھنے شروع کیے۔ اس وقت ابلیس کے پاس صفت اقلیم، افلاک، جنت و دوزخ سب کا اختیار تھا، اور اس نے چپے چپے پہ سجدے بھی کیے ہوئے تھے، مگر یہاں یہ ابلیس پہلی بار عاجزی سے بھٹکا اور خود کو بادشاہ بنانے اور رب بن جانے کے خواب دیکھنا شروع کیے۔ کئی ملائکہ کے سامنے ربوبیت کی بابت بات بھی کی، مگر ملائکہ کے انکار کے سبب چپ ہو گیا، اور یوں نظام چلتا رہا، مگر اس سب سے اللہ تعالیٰ کی ذات بے خبر نہ تھی۔ پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مرحلہ آیا، جیسے قرآن مجید میں واقعات بیان ہوئے ہیں۔ ابلیس آدم علیہ السلام کو مرحلہ وار مختلف اقسام کی مٹی سے تخلیق ہوتا ہوا دیکھتا رہا اور چپ رہا، مگر جیسے ہی اسے یہ معلوم ہوا کہ یہ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، تو اس نے واویلا کیا، عبادات اور اطاعت کا واسطہ دیا، پھر طنز کیا کہ مجھ جتنی عبادت کس نے کی، اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکاری ہوا۔ تب اللہ تعالیٰ نے کہا، نکل جا شیطان مردود۔ لعنتی قرار پانے کے بعد ابلیس نے اپنی عبادات اور ریاضت کا رب کریم سے عوض مانگا، جس پر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ایک وقت معلوم تک مہلت فراہم کی، جس پر ابلیس نے اولاد آدم کو صراط مستقیم سے بھٹکا کر اپنا پیروکار بنانے کا دعویٰ کیا، جس پر رب کریم نے فرمایا کہ جو متقی اور پرہیزگار ہوں گے تو ان کو گمراہ نہیں کر پائے گا۔ دوستو ابلیس کے اس لعنتی کام میں اس کے 5 ساتھی بھی ہیں۔ نمبر 1 صبر۔ اس کے اختیار میں مصیبتوں کا کاروبار ہے، جس میں لوگ ہائے واویلا کرتے ہیں، گریبان پھاڑتے ہیں، منہ پہ توانچے مارتے ہیں اور جاہلیت کے نعرے لگاتے ہیں۔ نمبر 2 اور یہ لوگوں کو بدی کا مرتکب کرتا ہے اور بدی کو لوگوں میں اچھا اور پسندیدہ کر کے دکھاتا ہے۔ نمبر 3 مصوت۔ یہ کذب، جھوٹ اور دوزخ پہ معمور ہے، جسے لوگ کان لگا کر سنیں۔ یہ انسانوں کی شکل اپنا کر ان سے ملتا ہے اور انہیں فساد برپا کرنے کی جھوٹی خبریں سناتا ہے۔ نمبر 4 داسم۔
یہ آدمی کے ساتھ گھر میں داخل ہوتا ہے اور گھر والوں کے عیب دکھاتا ہے اور آدمی کو گھر والوں پہ غضبناک کرتا ہے۔ نمبر 5 ذکنیور، یہ بازاروں کا مختار ہے۔ بازاروں میں آ کر یہ بددیانتی کے جھنڈے گاڑتا ہے، بازاروں میں برائیوں اور فحاشی پہ ورغلاتا ہے۔ دوستو، ابلیس کا آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کا جذبہ دراصل حسد تھا کہ جس نے اسے مجبور کیا کہ میری جگہ آدم یعنی خاک کو کیوں ملی۔ یہ اس کا جذبہ تکبر اور غرور تھا کہ میں اعلیٰ ہوں، اور یہ بات صرف ایک سجدے کے انکار کی نہیں تھی، بات اطاعت سے سرکشی کی تھی، شرک کی تھی۔ ابلیس نے دل میں خود کو رب مان لیا تھا۔ اسی شرک عظیم کی بدولت ابلیس تا قیامت رسوا اور لعنتی ٹھہرا اور اولاد آدم کو بھٹکانے کے لیے آزاد قرار پایا۔ دوستو، حاصل نتیجہ یہ ٹھہرا کہ رب کریم کو انسان کی عبادات، عاجزی، علم و دانش سے کچھ غرض نہیں ہے۔ رب کریم صرف دیکھتا ہے کہ دل میں اطاعت و فرما برداری کتنی ہے۔ اسی بنیاد پہ تقوی اور پرہیزگاری کے درجے قرار پاتے ہیں۔ دوستو، مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اینڈ کامنٹ کریں۔